آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون ٹیک ایکسپرٹ سے جنہوں نے سلیکون ویلی جیسی جگہوں پر کام کیا اور وطن کی مٹی کی محبت میں پاکستان آ گئی. مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی جو چیریٹی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ دیر از نو سسٹمز اپروچ ٹو اٹ. میں ایک ایسی ایپ بنائی جو کہ مجھے جو بڑے بڑے گیپس لگ رہے تھے ان کو فل کرنے کے لیے یہ میں نے ایپ بنائی ہے. فیس بک پہ فرینڈز ایڈ کرتے ہیں یا لنکڈ ان پہ کنیکشنز ایڈ کرتے ہیں. اس ایپ میں آپ امپیکٹ بڈیز بنا سکتے ہیں. ہم نے اس کو گیمیفائی کر دیا اس پورے چیریٹی کے ایکسپیرینس کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے. ٹیک وہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے جو کہ آپ بہت جلدی ٹیک کے سولوشنز جو ہے وہ کم پیسوں میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ اسکیمرز ہیں. وہ آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ 2 گھنٹے کا کورس کریں اس کے بعد آپ اتنا کمانا شروع کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں لوگوں سے اور پاکستانیوں سے یہی ارج کروں گی کہ شارٹ کٹس ڈھونڈنا چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ شارٹ کٹس کا بڑا رواج ہے. لوگ ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی, نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین, پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات دیکھ کر اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون ٹیک ایکسپرٹ سے جنہوں نے سلیکون ویلی جیسی جگہوں پر کام کیا اور وطن کی مٹی کی محبت میں پاکستان آ گئی. سلیکون ویلی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے جو بہترین سٹارٹ اپس ہیں ان کے مرکزی دفاتر موجود ہیں. جیسے فیس بک ہے, گوگل ہے, ناسا کا وہاں پہ ریسرچ سینٹر موجود ہے, اسی طرح سے ایپل وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. یعنی سٹارٹ اپس کا, بڑے بڑے سٹارٹ اپس کا ہوم ٹاؤن ہے. وہاں پہ یہ کام کر رہی تھیں. سڈنی آسٹریلیا میں انہوں نے کام کیا اور پھر وطن کی خاطر پاکستان واپس آئیں اور پاکستان واپس آ کر نہ صرف اپنی ایکسپرٹیز پیش کی بلکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے غربت, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایپ کریٹ کی ہے. ہم بات کرتے ہیں کنول چیمہ سے اور ان کی باقی کی کہانی انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, کیسا لگ رہا ہے پاکستان آ کے؟ پاکستان تو اپنا ملک ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, آپ نے 3 سال پہلے غالباً جو ہے وہ اتنی بڑی کمپنی سلیکون ویلی, سڈنی اور اس طرح کا اتنا ایک لوگ جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آج اسپیشلی جو حالات ہیں, جب اسے چھوڑا اور پاکستان شفٹ ہونے کا سوچا, رسپانس کیا تھا اور آج 3 سال کے بعد کہاں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں موجود؟ ہاں جی, میں سسکو میں تھی. میں ایکچولی سڈنی میں سیٹل تھی مگر میرا گلوبل رول تھا جس کی وجہ سے میں سلیکون ویلی کافی فریکوینٹلی جاتی تھی. آئی تھنک کہ کیونکہ 16 سال سے سسکو میں تھی اور اکراس دا ورلڈ میں سسکو میں مڈل ایسٹ میں کام کر چکی ہوں. پاکستان میں بھی کچھ عرصہ کیا ہے, یورپ میں کیا ہے, ایمسٹرڈیم سے سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے 16 سال ایک تو میں نے بہت کچھ وہاں پہ سیکھ بھی لیا تھا اینڈ آئی واز ریڈی ٹو اسٹارٹ دا نیکسٹ چیپٹر آف مائی لائف. تو وہ انٹرپرینیوریل جرنی پہ میں آنا چاہ رہی تھی. مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے مجھے یہ بہت زیادہ شدت سے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مجھے میری آنے کی وجہ سے میں دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں, مطلب واٹ از دا ویلیو ایڈیشن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو بیہائنڈ. اس احساس جب وہ آنا شروع ہوا, کچھ نہیں ہوا, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گیا کہ کیا میری لائف صرف ایک کارپوریٹ ہی لائف ہوگی, بس اپنے لیے پیسہ بناؤں گی, اپنے خاندان کے لیے بناؤں گی, ول دیٹ بی اٹ اور شوڈ آئی ڈو سم تھنگ مور. سو دیٹ واز دا تھنگ جو کہ مجھے کائنڈ آف پاکستان آنے کی بیسس بنی میری. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان آ کے آپ نے جس ایپ کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, امپیکٹ میٹر کے نام سے آپ نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ کیا, مائی امپیکٹ میٹر کے نام سے, اور اس ایپ کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. یہ ایک ایسی ایپ ہے, ایک سینٹرل ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کہ چیریٹی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور ٹریک کرتا ہے. اس کے 4 پلرز ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پیسے کے بجائے چیریٹیبل سروسز دے سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو راشن دینا ہے تو آپ ان کو اپنی ایپ کھولیں, ان کو ایڈ کریں ایز اے بینیفیشری, بالکل جیسے بینکنگ ایپس ہوتی ہیں. بینکنگ ایپ میں آپ ایک بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں, اس طرح آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ایز اے بینیفیشری. یا اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ این جی او نے بینیفیشریز ایڈ کیے, ان میں سے کسی کو چوز کر سکتے ہیں, کسی بیوہ کو چوز کر سکتے ہیں. پھر آپ انہیں راشن دیں. اب راشن جب آپ دیں گے تو آپ انہیں صرف کہہ دیں گے کہ اچھا جی میں نے 5,000 روپے کا راشن دینا ہے.
اب وہ لیٹس سے اس بیوہ کے فون میں ایک ٹریکنگ آئی ڈی چلا جائے گا, وہ ٹریکنگ آئی ڈی اپنے گھر کے پاس والی دکان پہ لے کے جائے, ٹھیک ہے, کسی بھی دکان پہ وہ لے کے جا سکتی ہے. دکان والے کے پاس اپنی ایک ایپ ہے اردو کی زبان میں, رومن اردو میں, بہت آسان ہے. وہ ٹریکنگ آئی ڈی ڈالے گا, اسے پتہ چل جائے گا کہ جی آپ نے ان کو 6,000 روپے دیے ہیں. وہ ان سے کہیں گے کہ آپ 6,000 روپے کی میری دکان سے شاپنگ کر لیں. پھر وہ جب رسید اپلوڈ کریں گے, دونوں کنفرم کریں گے کہ شاپنگ ہو گئی, تو آپ کے 6,000 روپے دکاندار کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. اسی طرح آپ لوگوں کی اسکول کی فیس بھی پے کر سکتی ہیں, کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دے سکتی ہیں. تو یہ تو ایک پلر ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک مال ہے این جی اوز کا, اس میں بہت ساری این جی اوز بھی ہیں. تو اگر آپ چیریٹی کرنا چاہتی ہوں, آپ کسی این جی او کو دینا چاہتی ہیں, بڑے بڑے این جی اوز ہیں, الخدمت ہے, سہارا ٹرسٹ ہے, اللہ والے ٹرسٹ ہے, تو آپ ان کو جو ہے وہ ان کے کازز اور ان کے پیکیجز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں, ان کے کازز کے اگینسٹ انہیں چیریٹی کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے فرینڈز ہیں, جیسے آپ فیس بک پہ فرینڈز ایڈ کرتے ہیں یا لنکڈ ان پہ کنیکشنز ایڈ کرتے ہیں, اس ایپ میں آپ امپیکٹ بڈیز بنا سکتے ہیں. تو آپ ایک دوسرے کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی بینیفیشری شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے ہو سکتا ہے فرینڈس جو ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہوں. جیسے جب میں آسٹریلیا میں رہتی تھی, میں پاکستانیوں کی مدد کرنا چاہتی تھی, مگر میں جانتی نہیں تھی کہ میں کس کی مدد کروں. تو یہ وہ بات ہے کہ پاکستان میں میرے رشتہ دار ان کو بینیفیشریز کو ایڈ کر کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. میں ان بینیفیشریز کو تو ٹرسٹ نہیں کرتی, میں اپنے رشتہ داروں کو ٹرسٹ کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ جس کو ایڈ کریں گے واقعی مستحق ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میں اپنی ساری چیریٹی کو ٹریک کر سکتی ہوں, میجر کر سکتی ہوں, ٹریک کر سکتی ہوں, دیکھ سکتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں. ہم نے اس کو گیمیفائی کر دیا, اس پورے چیریٹی کے ایکسپیرینس کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے. اچھا, یہ موٹیویشن آپ کو ملی کہاں سے تھی؟ کبھی پاکستان وزٹ کیا تو کیا بہت کوئی غربت دیکھ لی تھی, کوئی ایریا ایسا دیکھ لیا تھا؟ ورنہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو بہت جو ہے وہ چیریٹی کرنے والے لوگ موجود ہیں, کیا رائٹ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی؟ ہاں جی, میری جو موٹیویشن ہے وہ مختلف چیزوں سے ہوا. مختلف چیزیں میں دیکھ رہی تھی. پاکستان میں غربت بھی ہے, پاکستان میں جو چیریٹی ہے وہ بہت زیادہ لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں, مگر پھر بھی غربت نہیں ختم ہوتی, کیونکہ پاکستان میں کنزمپٹیو ہے. مطلب جو آپ دیتے ہیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا, بس اس وقت کھانا کھلا دیا, ختم ہو گیا, بس اس کی بھوک, لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی نہیں ملی اس انسان کو. پھر آپ نے کسی کی ایک دفعہ کی اسکول کی فیس دے دی, تو لانگ ٹرم آپ نے اس کی ایجوکیشن کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی کسی کی. تو مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی جو چیریٹی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ, دیر از نو سسٹمز اپروچ ٹو اٹ. سو آئی وانٹیڈ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایک تو بہت آسان ہو جائے, اسے فرکشن لیس ایکسپیرینس ہو جائے. ٹیکنالوجی پرووائڈز دوز فرکشن لیس ایکسپیرینسز. اور دوسری چیز کہ اس میں شفافیت آ جائے, اس میں ویزیبلٹی آ جائے, اور سب سے بڑی بات اس میں ایکویٹیبلٹی آ جائے. کیونکہ پاکستان میں جو لوگ مانگنے والے ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں, مگر بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جو کہ کسی سے نہیں مانگتے. تو وہ جو ایکویٹیبلٹی اور فیئرنیس ہے چیریٹی کے اندر, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے ڈالی ہے کہ آپ پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. جو شناختی کارڈ آپ نے ایڈ کیا, کسی اور کا شناختی کارڈ نمبر جب آپ اس کو ایڈ کیا آپ نے, لت سے وہ پہلے سے ایپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کسی نے کیا دیا, اس کو اس مہینے کا راشن مل گیا, اس کے اسکول فیس بچے کی پے ہو گئی, پھر تاکہ آپ اس کو نہ دیں آپ کسی اور کو. تو وہ ایکویٹیبلٹی ویزیبلٹی کی وجہ سے آ گئی ہے, وہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے یہ ساری چیزیں مسنگ لگ رہی تھیں. میں نے ایک ڈگری بھی کی آسٹریلیا میں سوشل امپیکٹ میں, اور مجھے نظر آیا کہ اس سیکٹر میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں, پاکستان میں بھی مگر دنیا میں بھی. تو میں نے ایک ایسی ایپ بنائی جو کہ مجھے جو بڑے بڑے گیپس لگ رہے تھے ان کو فل کرنے کے لیے یہ میں نے ایپ بنائی ہے. زبردست, یہ بڑا اچھا بھی آئیڈیا, اور آئی ہوپ کہ یہ اپلائی ہو جائے ایزیلی, ورنہ یہاں پہ تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے. اچھا, ایز اے ٹیک ایکسپرٹ میں اگر کچھ چیزیں آپ سے پوچھوں, آج کل ہم پاکستان میں جس سیاسی صورتحال میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ٹیک ایکسپرٹس کا تو مجھے تو ایک ہی کام نظر آتا ہے, اور عموماً لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرتے ہیں, ہیک کرتے ہیں, ڈارک ویب میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے, یہ کیوں ایک امیج بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان کی ماشاء اللہ 222 کروڑ پاپولیشن, اس سے بھی زیادہ ہے. تو دا فیکٹ از کہ پاکستان کے اندر ایک بہت رائپ مارکیٹ ہے, کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, انڈر سروڈ ہے. ٹیکنالوجی کے تھرو ان کی پینیٹریشن, اسمارٹ فون پینیٹریشن بہت زیادہ ہے. ہر بندے کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ بہت سارے ایسے پروڈکٹس اینڈ سروسز دے سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بڑھائیں, ڈفرینٹ چیزوں کی ایکسیسیبلٹی بڑھائیں, فائنینشیل ایکسیسیبلٹی بڑھائیں, جو کہ مڈل مین والا جو
کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں بہت ساری نئی چیزیں آ گئیں, اے آئی آ گیا, بہت کچھ آ گیا, دنیا بہت آگے جا رہی ہے, مگر پاکستان میں ہم بیسک ٹیکنالوجی کے تھرو جو بیسک پرابلمز ہیں وہ بھی سالو کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں اسی لیے بہت ساری اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں, سمپلی بیکاز پاکستان میں اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے. اور ٹیک وہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے جو کہ آپ بہت جلدی ٹیک کے سولوشنز جو ہے وہ کم پیسوں میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اور بہت اسکیل پہ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی چیز ہوتی ہے وہ اسکیل پکڑ سکتی ہے, بہت جلدی اسکیلیبل ہوتی ہے. تو اس لیے کیونکہ اس کے لیے ایک مین پاور نہیں چاہیے ہوتی, اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک جو اسمارٹ فون پینیٹریشن ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ایپ بنا دی تو وہ سب تک پہنچ سکتی ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہے. کوئی اسٹور فرنٹ نہیں ہے جس میں لوگ آ کے, جیسے کوئی اسٹور فرنٹ ہوتے ہیں نا, لوگ آتے ہیں, لوگ اس اسٹور فرنٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں. یہاں پہ اسٹور فرنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ایپ ہے آپ کا پروڈکٹ ہی وہ ایپ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس ایپ کے تھرو جو ہے وہ اور سروسز دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اور پاکستان میں یہ ہم نے ابھی ایک امپیکٹ ٹیک ایک انیشیٹو ہے جو ابھی ہم نے اسکلز گالا پہ لانچ کیا 2-3 دن پہلے, جس میں ہم نے یہی کہا کہ ایون جو پاکستان کی یوتھ ہے, 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے پاکستان میں, ہم نے یہ کہا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 30 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ 64% ہے پاکستان کی اس وقت پاپولیشن, مطلب 146 ملین بچے ہیں, یوتھ ہے جو ہماری 30 سال سے کم عمر ہے. اس میں سے صرف 6% جو ہے وہ 12ویں سے اوپر ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو اتنی اور لیس دین 40% جو جابس میں آتے ہیں انہیں جابس ملتی ہیں. تو نیشنل ایمرجنسی ہے یہ کہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ یوتھ ہے جن کی ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن ہے ہی نہیں. تو ٹیکنالوجی وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ اگر آپ ان امپلائڈ یا انڈر پریولیج بچوں کی ایجوکیشن اسپانسر کر دیں. ہم پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں جو ڈائسپورا ہے, جو امیر پاکستانی ہے, جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے, کہ بھئی ان بچوں کی آئی ٹی اسکلس کو اسپانسر کر دیں. 6 مہینے کے کورس کے بعد بھی وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ $200-300 $400 مہینے کے کمانا شروع ہو جائیں فری لانسنگ کے تھرو. تو اس سے جو ہے وہ ایک تو وہ بچے کا پورا خاندان غربت سے نکل آئے گا, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی ٹریمینڈس اپرچونیٹی اور ہر بندے کے لیے. اچھا, ایک چیز جو جاننا چاہوں گی, جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ ٹیکنالوجی کی یا پھر آئی ٹی کی اپرچونیٹیز ہیں, لیکن نیگیٹو چیزوں کو کیسے ہم پھر منیمائز کر سکتے ہیں, کیونکہ عموماً زیادہ لوگ اٹریکٹ اس طرف ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ اسکیمرز ہیں, وہ آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ 2 گھنٹے کا کورس کریں, اس کے بعد آپ اتنا کمانا شروع کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس میں اکثر لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ڈارک ویب بھی ہے, سارا کچھ ہے. میں لوگوں سے اور پاکستانیوں سے یہ ارج کروں گی کہ شارٹ کٹس ڈھونڈنا چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ شارٹ کٹس کا بڑا رواج ہے, لوگ ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو جو ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈنا چھوڑ دیں. ایک معیاری تعلیم اور معیاری جو ایجوکیشن ہے, معیاری جو ایٹ لیسٹ 3 یا 6 منتھس کی ٹریننگ جو آئی ٹی کی ہوتی ہے, اچھے اداروں سے, کارویٹ جیسے اچھے اداروں سے, بڑے اچھے اداروں سے, ان سے لینے کی کوشش کریں. دوسرا جو ہے دیکھیں نیگیٹیوٹی ہر جگہ ہی ہے, ڈارک ویب جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ہر جگہ ہی ہے. ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اگر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں جائیں اور ساری ٹائلیں چھت پہ لگی ہوں, ایک ٹائل ٹوٹی اسی پہ نظر جاتی ہے جو ٹوٹی ہوئی ٹائل ہوتی ہے. تو تھوڑی سی اپنی نظر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر پازیٹیوٹی ہے, اس کو ابھار کے لانا بہت ضروری ہے, باہر نکالنا. لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی یہ جو کیمپین ہے میں دیکھ رہی تھی, تو اس میں ایک جنریشنل پاورٹی کا بھی ذکر تھا, یہ کیا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جنریشنل پاورٹی یہ ہوتی ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن غربت ہے کسی خاندان میں, اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب معیاری تعلیم نہیں ملتی اور معیاری نشو و نما اور غذائیت نہیں ملتی تو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. اور اس سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے جب وہی بچہ جو 5 سال سے کم کی عمر میں اس کا دماغ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو, اس کا جسم پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا جس کو اس ڈس ایڈوانٹیج سے نہ گزرنا ہو. تو یہ ایک سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج بن جاتی ہے, وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن. تو اس سے اسی طرح نکلا جا سکتا ہے کہ ایک جنریشن کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک جنریشن کو جو ہے وہ ان کو ایک فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے کہ ریگارڈلیس آف دیئر انکم ان کے بچے جو ہیں وہ رات کو بھوکے نہ سوئیں.
پہلی بات. دوسرا یہ کہ ایجوکیشن سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کو معیاری تعلیم ہر صورت پرووائڈ کی جائے, ریگارڈلیس آف کہ ان کے ماں باپ کا کیا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے. اگر یہ دو چیزیں, اور اچھی بنیادی صحت بھی پرووائڈ کی جائے. اگر آپ ایک جنریشن کو سپورٹ کر لیں تو اگلی جنریشن کو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ ہمارا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماڈل تھا, کہ جس میں ایک انصار فیملی نے ایک مہاجر فیملی کو اڈاپٹ کر لیا تھا. وہ جو مواخات کی بات ہوتی ہے, کہ ان کو پھر ان کی بنیادی سہولتیں ان کو پرووائڈ کی تھی, بنیادی ضرورتیں ان کی پوری کی تھی, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا, جس کی وجہ سے پھر وہ پاورٹی جو ہے وہ اسی وقت ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. تو دیٹس دا کانسیپٹ. اور ہم نے اسی لیے ایپ میں یہ کیا ہے کہ آپ ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لیں, جن کو آپ ہر مہینے کا راشن, بیسک راشن پرووائڈ کریں, اور ان کے بچوں کو بیسک ایجوکیشن پرووائڈ کریں. بے شک انہیں کیش نہ دیں, آپ انہیں وہ سروس, وہ گفٹ کریں. تو اس طرح جو ہے, اگر ہر خاندان ایسا جس کو اللہ نے دیا ہے وہ ایک خاندان کو بھی اڈاپٹ کر لے. دیکھیں پاکستان میں صرف اس وقت 50 ملین, پہلے کچھ عرصہ 40 ملین تھے, اکنامک کرائسس کے بعد 50 ملین لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی اس پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو دیکھ پاکستان کی پاپولیشن تو 260 میں, مطلب بہت زیادہ ہے پاپولیشن. تو اگر ایک فیملی جس کو اللہ نے دیا ہے وہ ایک بھی ایسی فیملی کو اڈاپٹ کر لے جس کو اللہ نے نہیں دیا, تو یہ پاورٹی پاکستان سے جو جنریشنل پاورٹی کی وبا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ان تھیوری. تھینک یو سو مچ. یہ تھیں کنول چیمہ, جنہوں نے اپنی کامیابی کی کہانی تو سنائی ہی, لیکن اتنا زبردست آئیڈیا بھی دیا ہے پاکستان سے غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے, کہ ایک خاندان, کسی ایک جو ہے وہ انڈر پریولیج خاندان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے, تو یقیناً پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل تو حل ہو جائیں گے. آپ کو کیسی لگی کنول چیمہ کی کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.